اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت غیر شیعہ کتابوں سے ثابت کی۔ اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو مزید غیر شیعہ کتب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ثابت کروں گا۔ محمد عبدالسلام قادری رضوی، جو احمد رضا خان بریلوی کے مقلد ہیں، اپنی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 209 میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد زوجہ عمران ابو طالب حاملہ تھیں اور خانہ کعبہ میں طواف کی غرض سے آئیں۔ دوران طواف آپ کو درد ذہ محسوس ہوا اور چوتھے چکر پر آپ کی حالت زیادہ متغیر ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ، مجھ پر یہ وقت ولادت آسان فرما۔ اچانک کعبہ معظمہ کی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اندرون کعبہ چلی گئیں۔ جو افراد باہر موجود تھے وہ حیران ہوئے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں چلی گئیں۔ جب کسی طریق سے آپ کا پتہ نہ چل سکا تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ کی محترمہ چچی کہاں گئی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مطمئن رہو، آ جائیں گی۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ ہیں کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی ہیں آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکم الہی نہیں ہے۔ چنانچہ 3 روز کعبۃ اللہ میں گزارنے کے بعد چوتھے روز حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں تو آپ کی گود میں بچہ تھا۔ بچہ کے باپ عمران ابو طالب نے خوشی سے گود میں لیا اور پیار کیا اور کچھ پریشان ہو گئے۔ فوراً اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بچہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کیا اور خوش ہوئے۔ اور سامعین، سید حمیری، جو 173 ہجری میں فوت ہوئے، نے اپنی دیوان سید حمیری صفحہ نمبر 69 میں ایک شعر میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اور سامعین، محمد بن اسحاق بن العباس الفاقی ابو عبداللہ، جو 275 ہجری میں فوت ہوئے، نے اپنی کتاب اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیثہ جلد 2 صفحہ 122 یا جلد 3 صفحہ 226 میں لکھا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو کعبہ میں پیدا ہوئے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور سامعین، ابی القاسم اسماعیل بن احمد البستی المعتزلی، جو 420 ہجری میں فوت ہوئے، نے اپنی کتاب المراتب فی فضائل امیر المومنین صفحہ 151 میں لکھا ہے کہ حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے اور ان کی یہ خاصیت ہے جس میں کوئی ان کا شریک نہیں کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اور سامعین، مروج الذہب و معامن الجواہر، جسے تاریخ مسعودی بھی کہا جاتا ہے اور جس کا حوالہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں، کہ مصنف مسعودی نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ صفحہ 142 میں لکھا ہے کہ کعبہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور بعد میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو سامعین، مسعودی کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ خانہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور حکیم بن حزام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ایک سفید جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔